وہ چمڑے کا پیبند لگا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حلقے میں بیٹھے ہوئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ صحابی مصعب بن عمیر چادر پر چادر لپیٹے ہوئے آپ مسجد میں آ رہے ہیں اور پیبند لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور آپ رو رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک دور ایسا آئے گا کہ اتنے کپڑے ہوں گے کہ صبح بدلا جائے گا، شام صبح پہنا جائے گا، شام کو بدلا جائے گا، شام کو پہنا جائے گا، صبح کو بدلا جائے گا، اور دسترخوان پر اتنے قسم کے لوازمات ہوں گے کہ انسان ایک کو اٹھائے گا دوسرا کو رکھے گا۔ غرض یہ کہ اس وقت سہولتیں بڑھ جائیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا وہ دور ہمارے لیے بہتر دور ہوگا، ہم آرام کے ساتھ اس وقت ہمیں دو نعمتیں ملیں گی، ایک تو فراغت مل جائے گی کہ ہم فارغ رہیں گے اور خوب اللہ کی عبادت کریں گے، اور مشغولیت دوسری مشغولیت سے چھٹکارا ہو جائے گی اور ہم خوب اللہ کی عبادت کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں، وہ دور ایسا دور ہوگا کہ اگر جس دور کو میں محسوس کر رہا ہوں اس دور سے بہتر آج تمہارا دور ہے، کہ وہ دور ایسا ہوگا کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں گھس جائے گی، وہ دور ایسا ہوگا کہ کھانے پینے میں لگے رہیں گے، عبادت سے اس کا دل اچاٹ ہو جائے گا، عبادت کی طرف اس کا میلان کم ہو جائے گا۔ آج دنیا کی حالت کیا ہے؟ آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ طرح طرح کے لباس موجود ہیں، ہمارے پاس طرح طرح کے پکوان موجود ہیں، ہمارے پاس طرح طرح کی سہولتیں موجود ہیں، ہمارے پاس طرح طرح کی آرام اور راحتیں موجود ہیں، لیکن آج یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج اللہ کا گھر، آج اللہ کا در، آج مسجد کی صفیں نمازیوں سے خالی ہیں، آج دسترخوان پر طرح طرح کے پکوان موجود ہیں، آج اللہ کا گھر اللہ کے بندوں سے خالی ہے۔ تاجر تجارت کرنے والا انصاف نہیں کرتا۔ آج تجارت کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہم تجارت چھوڑ کر اللہ کے گھر کو کیسے آباد کر سکتے ہیں، ہمارے تجارت میں نفع نہیں ہو سکتا۔ قرآن اٹھائیے، قرآن کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ کیسے تاجر ہیں جب تجارت کا وقت ہوتا ہے تجارت کرتے ہیں، جب اللہ کا منادی آواز دیتا ہے تجارت بند کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کے طرف چل پڑتے ہیں۔ ان کی تجارت کو اللہ کی یاد نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن آج ہمیں یہ اس لیے سوچتا ہے اور اس لیے ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ حقیقی معنوں میں ہمارے دل میں آخرت کا خوف پیدا نہیں ہوا، حقیقی معنوں میں ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا، حقیقی معنوں میں ہمارے دل میں اللہ کی عظمت اور ان کی محبت پیدا نہیں ہوئی، نہیں تو آج مسجدیں بھری ہوتی، نہیں تو آج عدل ہوتا، انصاف ہوتا، ظلم نہیں ہوتا۔ اس دنیا کے اندر کرپشن نہیں ہوتے، اگر کرپشن ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، ناانصافیاں ہوتی ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے سینوں سے ایمان نکل چکا ہے، ہمارے سینوں سے اسلام کی عظمت نکل رہی ہے۔ اگر ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھ ایمان کا سودا کرتی ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے گھروں کے اندر ایمان کا چرچا نہیں کیا ہے، ہم نے گھروں کے اندر دینی تعلیم کا چرچا نہیں کیا ہے۔ آج چند لوگ کمیڈیاں بناتے ہیں، میں کہتا ہوں ہر محلے کے مسجد میں جمعہ کے دن منبر سے یہ آواز دی جاتی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اپنی ماں بہنوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیے۔ کیا 150 500 افراد اپنے گھر کی یہ فکر نہیں لے سکتے؟ ضرور لے سکتے ہیں، وہ گھر جا کر بتا سکتے ہیں کہ آج امام صاحب نے کہا ہے کہ اگر ایمان لانے کے بعد اگر کوئی مرتد ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ اسلام سے خارج ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اور ایمان لانے کے بعد کفر کا اختیار کرنا
واجب القتل ہے اسلام کی نگاہ میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس آبادی کے رہنے والے مسلمان بھائیوں، ہر فرد کو کھڑا ہونا ہوگا۔ صرف ایک فرد کا نہیں مسئلہ ہے، ہر فرد کا، ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر آبادی کا مسئلہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر وہ ایمانی روشنی پیدا کیجئے، وہ اسلامی تعلیمات کو پیدا کیجئے۔ چاہے ہمارے بھائی وہ چاہے جس آبادی میں رہتے ہوں، جھوپڑی میں رہتے ہوں، مکان میں رہتے ہوں، آپ جہاں بھی کہیں بھی رہتے ہوں، اپنے دل کو یہ بات سمجھائیے کہ ہزاروں تدبیریں ناکام ہیں ہمارے ایمان کے آگے۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی ہے۔ نتیجہ تو یہ ہے کہ چند خیالات میں وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں ایمان، یہاں سلطان بکتے ہیں، یہاں یزدان بکتے ہیں، یہاں فرقان بکتے ہیں، یہاں سلطان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ ہمارے ایمان اتنا کمزور، وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ صحابی، وہ نوجوان صحابی، کیا کمی تھی ان کو عیش کی زندگی گزارنے میں؟ وہ بلال حبشی، کیا کمی تھی ان کو عیش کی زندگی گزارنے میں؟ وہ سمیہ جن کے آگے، جن کے سامنے ان کے شوہر کو باندھ دیا جاتا ہے، ان کے شوہر کو باندھ کر مارا جاتا ہے، وہ سمیہ جن کے بیٹے کو ماں کے سامنے شہید کر دیا جاتا ہے، وہ سمیہ ابو جہل کے آگے کھڑی ہوتی ہے اور ابو جہل سے کہتی ہے، ابو جہل تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے کہنے سے ایمان سے پھر جائیں گے، ہم تمہارے کہنے سے محمد کا دین چھوڑ دیں گے؟ ارے نہیں نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا، تم مجھے مار دو۔ لہذا ایسا ہی ہوا، وہ ابو جہل ملعون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن اسلام لانے والے کو، ایمان لانے والے کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو سبق دیا اور بتایا کہ اس جان کی حفاظت کیا ہے، جو جان کی اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ جان بھی کیا جان ہے جو غیروں کے آگے بک جائے، وہ جان نہیں، وہ جان بہتر جان ہے جو اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے۔ ایسی تعلیم جب ہوگی گھروں میں، ہماری ماں اور بہنوں میں، آج اگر کہیں طوائف خانہ کچھ کھل جائے، آپ یقین مانیے برقعے میں پہن کر لوگ جا رہے ہیں، کلبوں میں جا رہے ہیں، ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں، کسے سمجھائیں گے آپ؟ اپنے بھائیوں کو کہیں گے یہ دقیانوسیت ہے۔ آپ ہماری بہنوں پر شک کرتے ہیں، میرے بھائیوں میں اپنی بہنوں پر شک نہیں کرتا، آنے والے حوادثات سے آگاہ کرتا ہوں کہ آنے والے حوادثات جو ہیں، آنے والی آگ اور طوفان جو ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے گھروں میں، کل تک ہمارے گھروں تک یہ آگ نہیں پہنچی تھی۔ کبھی تذکرہ ہوتا تھا کہ وہ تو اورنگ آباد کا مسئلہ ہے، کبھی تذکرہ ہوتا تھا وہ تو مہاراشٹر کا مسئلہ ہے، کبھی چرچا ہوتا تھا وہ تو ممبئی کا مسئلہ ہے، وہ دہلی کا مسئلہ ہے، وہ راجستھان کا مسئلہ ہے، لیکن نہیں، اب تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے، یہ ہمارے پڑوس کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے گاؤں کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ضلع کا مسئلہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والے گھر کے عورتیں اور بہنیں غیروں کے ساتھ ایمان اور اسلام کا سودا کر رہی ہیں، یہ تو ہمارے گھر کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں اٹھ کھڑے ہوئیے، ایمان کے خاطر، اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر، اسلام کے خاطر۔ ہاں میں آخری جملہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس امت کی ماں نے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی جیسا مجاہد کو پیدا کیا، تب جا کر کے آج ختم نبوت کا بول بالا زندہ ہے۔ وہ غلام غوث ہزاروی جو اپنے بیٹے کو دوا پلا رہے تھے، دوا پلا رہے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، مولانا چلیے ایمان کا مسئلہ ہے، قادیانی کا حملہ ہو رہا ہے، لوگ قادیانی بنتے جا رہے ہیں۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو دوا پلانا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بیگ میں کپڑا ڈالتے ہیں، بس اسٹینڈ پہ جاتے ہیں، بس پہ پاؤں رکھتے ہیں، خبر آتی ہے کہ مولانا آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ گھر چلیے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کے قبروں پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی کہتے ہیں کہ بیٹے کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، جاؤ اسے نہلا دو، اسے کفنا دو، اسے دفنا دو، نماز جنازہ ادا کرنا فرض کفایہ ہے، ایمان کا بچانا فرض عین ہے۔
ایسے مجاہد پیدا ہوئے علماء کی جماعت میں، تب جا کر کے تحفظ ختم نبوت ہوا ہے، اور آج بھی اس کے قبر پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما رہا ہے کہ اپنے بیٹے کے نماز جنازہ پڑھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے، دکان بند کریں گے، ہمارا لاس ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم جان مال اور وقت کی قربانیاں نہیں دیں گے، یہ آگ لگ چکی ہے، لگ رہی ہے، لگتی رہے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اگر کوئی کمیٹیاں تشکیل دی جائے، آپ سے گزارش ہے آپ وقت نکال کر اس کے قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھیے، اپنے گھر کی حفاظت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق